بے اختیار بول اٹھا، سلطان ذیشان ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ وہ نمک حرام خود کو سلطان کا سب سے بڑا ہمدرد ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خدا کے سہارے، ٹیپو نے اداس لہجے میں کہا، میرا یہ قیام زیادہ طویل نہیں ہے، عارضی ہوگا۔ میر صادق علی بڑا ریاکار اور بہروپیہ تھا، اس نے فوراً ہی اپنی دستار وزارت اتاری اور سلطان کے قدموں میں رکھ دی۔ ہم تو محض آپ کے زیر سایہ زندہ ہیں، اگر حضور کی نظر کرم پھر گئی تو کہاں کی زندگی اور کہاں کا اقتدار، کسی طرف بھی چلے جائیں گے اور اپنے مردہ وجود کو کہیں بھی گم کر دیں گے۔ یہ ساری جانسوزیاں اور تمام قربانیاں تو صرف حضور کی خاطر ہیں، جب سرکار ہی نہ رہے تو پھر سرنگا پٹم میں کیا باقی رہ گیا؟ یہ کہتے کہتے میر صادق علی کے لہجے سے رقت جھلکنے لگی اور وہ بار بار آنکھیں صاف کرنے لگا جیسے آنسوں کو روکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں دنیا سے تو نہیں جا رہا ہوں میر صادق۔ ٹیپو اپنے وزیر اعظم کی منافقت کو خلوص اور وفاداری کی ایک روشن مثال سمجھ رہا تھا، اس لیے انتہائی محبت آمیز لہجے میں مخاطب ہوا۔ چلدرگ کے سفر کا مقصد یہ نہیں کہ دشمنوں سے ڈر کر کسی محفوظ پناہگاہ میں روپوش ہو جاؤں، سلطنت خداداد کی بقا کے لیے مزید طاقت جمع کرنا چاہتا ہوں۔ میرے جانثار نہیں جانتے کہ کس قدر عیار دشمن سے مقابلہ ہے۔ حضور کے جاہ و جلال کی قسم، دشمن آپ کی اس حکمت عملی کو فرار سے تعبیر کرے گا۔ میر صادق علی نے مگرمچھ کی طرح نئی کروٹ لی۔ خدا مجھے یہ الفاظ سننے کے لیے زندہ نہ رکھے کہ شیر میسور نے گیدڑوں کی الغار سے خوفزدہ ہو کر میدان جنگی چھوڑ دیا۔ ریاکار میر صادق علی سلطان کو اسی کے لفظی طلسم میں جکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ٹیپو اکثر مواقع پر اپنا یہ تاریخ ساز جملہ دہرایا کرتا تھا، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ سلطان اپنے وزیر اعظم کی اس بات کا جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ غدار پورنیہ آگے بڑھا اور اس نے بھی میر صادق کی طرح اپنی دستار اتار کر ٹیپو کے قدموں میں رکھ دی۔ مالک، اب ہم سے کسی دوسرے کی غلامی نہیں ہوگی۔ پورنیہ میر صادق سے بھی بڑا بہروپیہ تھا، اس کی آنکھیں آنسوں سے بھری محسوس ہو رہی تھیں۔ یہاں کسی دوسرے کی غلامی کا سوال کہاں سے آ گیا؟ ٹیپو نے حیرت زدہ نظروں سے اپنے وزیر خزانہ کی طرف دیکھا۔ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد سرنگا پٹم میں کیا باقی رہ جائے گا؟ چند لمحوں میں عیار پورنیہ کی منافقت کا مظاہرہ مکمل ہو گیا تھا اور اب اس کی بے وفا آنکھیں خلوص و وفاداری کے اشک برسا رہی تھیں۔ عزت مآب یہاں نہیں ہوں گے تو غیر ہوں گے، اور میں غیروں کی آمد سے پہلے ہی کسی گوشہ گمنامی کی طرف چلا جاؤں گا۔ پورنیہ نے مبہم اشارے میں ٹیپو پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ اس کے جاتے ہی دارالحکومت پر انگریز قابض ہو جائیں گے۔ پورنیہ کی سیاست کا کمال یہ تھا کہ ایک طرف وہ سلطان کی جدائی کا ماتم کر رہا تھا، دوسری طرف سلطان کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ غداروں کا منصوبہ جلد از جلد تکمیل تک پہنچ جائے، اور تیسری طرف سلطان کی عدم موجودگی میں سرنگا پٹم پر دشمنوں کے قبضے کا جواز بھی پیش کر رہا تھا کہ جب میر سپاہ محاذ پر موجود نہیں رہا تو پھر جانثار کیا کرتے۔ پورنیہ نے اتنے پردوں میں دل کی بات کہی تھی کہ اس کی جھوٹی وفا کا بھرم بھی رہ گیا اور اپنی چال بھی چل گیا۔ ٹیپو شدید حیرت و سکوت کے عالم میں پورنیہ کے بہتے ہوئے آنسو دیکھ رہا تھا۔ اچانک بدر الزمان نائتا آگے بڑھا اور اس نے بھی دوسرے منافقوں کی طرح اپنی دستار فضیلت سلطان کے قدموں پر رکھ دی۔ سلطان ذی ہشم، جیسے ہی اہل شہر کو یہ خبر ملے گی کہ حضور رات کے اندھیرے میں حرم سرا اور شہزادگان کے ساتھ چلدرگ تشریف لے گئے تو جانثاروں کے حوصلے پست ہو جائیں گے اور پوری قوم کا شیرازہ بکھر جائے گا۔ سلطان نے بڑی حیرت سے بدر الزمان نائتا کی طرف دیکھا۔ تمام امراء اس کے چلدرگ جانے کی مخالفت کر رہے تھے، سب کی زبانوں پر اعلان وفا جاری تھا، مگر کسی ایک چہرے پر بھی محبت اور سچائی کی ہلکی سی جھلک تک موجود نہیں تھی۔ سلطان ایک بار پھر ذہنی کشمکش کا شکار ہو گیا تھا۔ ابھی وہ کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ بدر الزمان نائتا دوبارہ بول اٹھا۔ سلطان معظم خوب جانتے ہیں کہ نائتا قبیلے نے آپ کے سوا کسی کی سرداری کو قبول نہیں کیا۔ بدر الزمان کے ایک ایک لفظ میں ریاکاری اور منافقت پوشیدہ تھی۔ اگر آپ سرنگا پٹم چھوڑ کر چلدرگ تشریف لے گئے تو میں اور میری قوم ہر عہد و پیمان سے آزاد ہیں۔ فرانسیسی تو کجا، میں کسی مسلمان امیر کے آگے بھی سر جھکانے کو تیار نہیں ہوں۔ بدر الزمان نائتا کے سینے میں برسوں سے ٹیپو کے خلاف آتش انتقام بھڑک رہی تھی۔ ٹیپو کا اس کے سوا کوئی قصور نہیں تھا کہ نواب حیدر علی نے اس کی شادی امام صاحب بخشی نائتا کی لڑکی سے کر دی تھی، یا پھر ٹیپو کا گناہ یہ تھا کہ اس نے اپنے برادر نسبتی برہان الدین کی شادی کے لیے گورنر حیدر نگر بدر الزمان نائتا کی بیٹی کا انتخاب کیا تھا۔
وہ لڑکی اس قدر مغرور اور قومی برتری کے احساس میں مبتلا تھی کہ اس نے شادی کی پہلی ہی رات کو کنویں میں کود کر خودکشی کر لی تھی۔ بدرالزمان نائتا عرب ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو تمام ہندوستانی مسلمانوں سے افضل سمجھتا تھا، مگر اس میں اتنی اخلاقی ضرورت نہیں تھی کہ وہ ٹیپو کے سامنے اس رشتے سے انکار کر دیتا۔ غلطی خود بدرالزمان نائتا کی تھی، لیکن اس نے ٹیپو کو مجرم قرار دے دیا تھا اور اپنی بیٹی کی لاش پر قسم کھائی تھی کہ وہ سلطان سے انتقام لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھے گا۔ برسوں انتظار کرنے کے بعد آج وہ ساعت انتقام آ گئی تھی۔ جب سلطان دشمنوں کے نرغے میں گھر گیا تو بدرالزمان نائتا نے وہی بزدلانہ چال چلی جسے دنیا بھر کے کمظرف اور کینہ پرور انسان اپنی ذہانت سے تعبیر کرتے ہیں۔ بدرالزمان نائتا نے پہلے بھی کئی بار سلطان کو جنگی محاذوں پر فریب دینے کی کوشش کی تھی، مگر اس وقت ٹیپو فوجی اعتبار سے بہت مضبوط تھا، اس لیے بدرالزمان کا ہر منصوبہ ناکام رہا۔ آج جب کہ شکست و بربادی سلطان سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑی تھی تو بدرالزمان نائتا نے بڑی بے حیائی کے ساتھ پیٹھ پھیر لی۔ وہ اپنی بیٹی کی موت کا انتقام اس شخص سے لے رہا تھا جو سراسر بے قصور تھا۔ خود کو نجیب الطرفین کہنے والے بدرالزمان نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اگر ٹیپو جنگ ہار گیا تو ان لاکھوں مسلمان لڑکیوں کا کیا ہوگا جن کی عصمتوں کے پیرہن تار تار کرنے کے لیے فرنگی اور ہندو درندے اپنے خونی پنجے کھولے آگے بڑھ رہے تھے۔ غدار تو ہر حال میں غدار ہوتا ہے، مگر بدرالزمان اپنی غداری کا جواز پیدا کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سلطان کے چلدرگ جانے کے فیصلے کو بنیاد بنا دیا اور یہ کہہ کر منہ پھیر لیا، میں سلطان کے سوا کسی کی قیادت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اگر ٹیپو بدرالزمان نائتا کے اس اعلان کے بعد دارالحکومت سے چلا جاتا تو وہ نمک حرام سلطان کے اس اقدام کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کر انگریزوں سے جا ملتا، اور اگر ٹیپو سرنگا پٹم میں ٹھہر جاتا تو اتحادی فوجیں چند روز میں سلطنت خداداد کا خاتمہ کر دیتی۔ یہی بدرالزمان کی سیاست کا کمال تھا۔ بالآخر وہ اپنی سیاست میں کامیاب ہو گیا۔ ٹیپو شدید الجھن میں مبتلا تھا۔ اگر وہ اپنے امراء کی مرضی کے خلاف دارالحکومت کو میوسلالی اور دوسرے فرانسیسی افسروں کے حوالے کر دیتا تو مقامی فوجیں جو ان غدار امراء کے ماتحت تھیں تعاون سے ہاتھ اٹھا لیتی اور انگریز بڑی آسانی کے ساتھ سرنگا پٹم پر قابض ہو جاتے۔ دارالحکومت سے محروم ہو جانا ایک بہت بڑی شکست کے مترادف تھا۔ ٹیپو نے چلدرگ جانے کا فیصلہ محض اس لیے کیا تھا کہ اس کے جانثار ایک طویل عرصے تک سرنگا پٹم کا دفاع کرتے رہیں اور سلطان اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر اپنی فوجی تیاریاں مکمل کر لے۔ مگر جب غداروں کی بدنیتی کھل کر سامنے آ گئی تو ٹیپو نے سفر کا ارادہ ترک کر دیا۔ میوسلالی اور دوسرے فرانسیسی افسر بار بار سلطان کو سمجھاتے رہے، حضور اس مملکت کے غداروں نے آپ کے لیے نیا جال پھیلایا ہے، اسے توڑ کر جلد از جلد نکل جائیے، پھر دارالحکومت کا کیا ہوگا؟ ٹیپو نے اپنے مشیروں سے سوال کیا، میں جان بوجھ کر تو یہ زہر نہیں کھا سکتا، آپ سلامت رہیں، ہم سینکڑوں سرنگا پٹم آباد کر دیں گے۔ سید غفار بہت زیادہ جذباتی نظر آ رہے تھے۔ خدا کے لیے آپ غداروں کی اس بستی کو چھوڑ دیں۔ ٹیپو نوشتہ دیوار پڑھ چکا تھا، مگر پھر بھی اس کے چہرے پر خوف و ہراس کی جھلک تک نہیں تھی۔ اہل چلدرگ کا بھی کیا بھروسہ، ممکن ہے کہ ان لوگوں نے بھی اپنی وفاداریاں دوسروں کے ہاتھوں فروخت کر دی ہوں۔ ٹیپو کے اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ تم میں سے کون اس بات کی ضمانت دے سکتا ہے کہ سرا اور چلدرگ کے باشندے وفادار ہیں؟ اپنے جانثار مشیروں کو خاموش پا کر سلطان نے پوچھا، چلدرگ کے باشندوں سے حسن ظن تو ہے؟ سید غفار بضد تھے کہ سلطان کسی نہ کسی طرح سرنگا پٹم کی حدود سے نکل جائے، یقین نہ صحیح مگر ایک امید موہوم تو ہے۔ ٹیپو مسکرانے لگا، مگر اس کی مسکراہٹ میں برائے نام بھی شگفتگی نہیں تھی۔ یہ لوگ مجھے میرے حسن ظن ہی کی تو سزا دے رہے ہیں۔ یکا یک ٹیپو کے لہجے سے اس خلش کا اظہار ہونے لگا جو برسوں سے اس کے سینے میں کسی زخم کی طرح سلگ رہی تھی۔ امید موہوم کے پیچھے کہاں تک بھاگو گے؟ اب ان حقائق کا سامنا کرو جن کے پیچھے موت کے سوا کچھ نہیں۔ جانثاروں نے سر جھکا لیے۔ اس قدر تلخ تجربات سے گزرنے کے بعد اب کسی پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مرضی مولا از ہما اولا، یعنی اللہ کی مرضی تمام انسانی ارادوں پر غالب ہے۔ یکا یک سلطان نے پرجوش نعرہ بلند کیا، زندگی اور موت کے تصور سے بے نیاز ہو کر سلطنت خداداد کا دفاع کرو۔ اس کے بعد سلطان نے حرم سرا کے چاروں طرف ایک خندق کھدوا کر اس میں بارود بچھوا دیا کہ انگریز قلعے میں داخل ہو جائیں تو اپنے ناموس کی حفاظت کے لیے حرم سرا کو اڑا دیا جائے۔ یہ سلطان کا انتہائی اقدام تھا جسے جانثاروں کی مختصر سی جماعت اداس نظروں اور بجھے ہوئے چہروں کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔
حرم سرا کی حفاظت کے اقدامات مکمل کرنے کے بعد سلطان نے توپ خانے اور دوسرے اہم جنگی مقامات پر اپنے سپاہی متعین کیے اور فوج کا ایک دستہ انگریزوں کا سامان رسد روکنے کے لیے روانہ کیا، مگر اس کے کسی حکم کی بھی صحیح تعمیل نہ ہو سکی۔ جانثاروں کے لباس میں بھی بے شمار غدار موجود تھے۔ سازش اس قدر مکمل تھی کہ 30 اپریل اور 2 مئی کی درمیانی رات میں لیفٹیننٹ ول اور لیفٹیننٹ لارنس خندق پار کر کے قلعے میں داخل ہوئے اور تمام صورتحال کا جائزہ لے کر بحفاظت واپس چلے آئے۔ ہزاروں نگہبانوں کی موجودگی میں ان سے یہ پوچھنے والا کوئی نہیں تھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو۔ اگر دونوں انگریز فوجی افسر حلیہ بھی بدل لیتے تب بھی قلعے کے محافظوں کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ سکتے تھے۔ ان کی مخصوص رنگت اور خد و خال چیخ چیخ کر بتا رہے تھے کہ وہ فرنگی ہیں اور جاسوسی کے خیال سے قلعے میں داخل ہوئے ہیں، مگر انہیں کون پہچانتا کہ محافظوں نے اپنی آنکھیں لارڈ ویزلی کے ہاتھوں فروخت کر دی تھی، اور انہیں کون روکتا کہ نگہبانوں کی تلواریں اور بازو ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس رہن رکھے ہوئے تھے۔ محاصرے کے آخری 14 دن سلطان نے کلالی ڈڈی کے قریب گزارے تھے۔ یہ ڈڈی قلعے کے اندرونی فصیل میں محل کے شمال مغرب میں واقع تھی۔ اسے پانی لانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ڈڈی کے نزدیک پتھر کا بنا ہوا ایک مختصر سا کمرہ تھا جس میں سلطان 2 ہفتے سے مقیم تھا۔ قریب ہی ملازمین کے لیے 4 چھوٹے چھوٹے کمرے بنا دیے گئے تھے۔ 4 مئی سن 1799 کی صبح کو ریاست کے مسلمان اور ہندو نجومی سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیک زبان کہنے لگے، حضور کے لیے آج کا دن انتہائی نامبارک ہے۔ ابھی نجومیوں کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ ٹیپو درمیان ہی میں بول اٹھا، مسلمانوں کے لیے کوئی دن نامبارک نہیں ہوتا، آخر تم لوگ کیا کہنا چاہتے ہو؟ نامبارک سے تمہاری کیا مراد ہے؟ مسلمان نجومی تو خاموش رہے، مگر سرنگا پٹم کے برہمن ڈرتے ڈرتے کہنے لگے، ستاروں کی چالیں اس قدر خطرناک ہیں کہ آج کے دن کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہندو نجومی اشاروں میں بات کر رہے تھے، زیادہ سے زیادہ آج کے دن میری موت واقع ہو سکتی ہے۔ ٹیپو کے ہونٹوں پر وہی شگفتہ مسکراہٹ ابھر آئی جس کا مظاہرہ وہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی کر سکتا تھا۔ کیا تم یہی کہنا چاہتے ہو؟ برہمنوں نے گھبرا کر سر جھکا لیا۔ پھر ایک پنڈت نے جھجکتے ہوئے کہا، سرکار ہماری التجا ہے کہ آج کے دن صدقہ دے دیں، اس طرح یہ منحوس گھڑی ٹل جائے گی۔ بے شک صدقے سے موت کی گھڑی بھی ٹل جاتی ہے، مگر اس صورت میں کہ روز و شب کا بنانے والا بھی اسے ٹالنا چاہے۔ ٹیپو کے لہجے سے غیر معمولی اطمینان جھلک رہا تھا۔ اس کے بعد سلطان نے ہندو نجومیوں کی خواہش کے مطابق چینٹن کے ایک سنیاسی کو ہاتھی، ایک تھیلا، کالے تل اور 200 روپے دے دیے۔ باقی نجومیوں کو ایک ایک سیاہ بیل، سیاہ گائے، سیاہ بھیڑ، سیاہ بکری، کپڑے، تیل اور 90 روپے دیے۔ پھر جب وہ ہندو نجومی جانے لگے تو سلطان نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، جب تم یہ صدقات غریبوں میں تقسیم کرنے لگو تو ان سے کہہ دینا کہ یہ ان کے سلطان کا آخری عطیہ ہے۔ پنڈتوں نے چونک کر سلطان کی طرف دیکھا اور سر جھکا کر چل دیے۔ پھر جب مسلمان نجومی بارگاہ سلطانی میں کھڑے رہ گئے تو ٹیپو انتہائی خوشگوار لہجے میں ان سے مخاطب ہوا، تمہیں یہ سب کچھ زیب نہیں دیتا کہ چند پیسوں کی خاطر لوگوں کو ان کے مستقبل کے حوالے سے جھوٹی سچی خبریں دیتے پھرو؟ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں کہ آج یا کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ خدا سے ڈرو کہ غیب کا حال صرف اسی کو معلوم ہے۔ مسلمان نجومی نادم و شرمسار پسینے میں نہائے ہوئے چلے گئے تو سلطان کلالی ڈڈی سے نکل کر محل میں پہنچا، مگر زنان خانے میں داخل نہیں ہوا۔ یہاں سلطان کو اس کے جاسوسوں نے بتایا کہ آج کی رات قلعے پر شدید حملے کا امکان ہے۔ ٹیپو نے بہت تیزی سے مختلف مورچوں پر اپنے سپاہی مامور کیے اور خود شمالی فصیل کی طرف چلا گیا۔ انگریزوں کی مسلسل گولہ باری سے قلعے کی جنوب مغربی فصیل پر ایک بڑا شگاف پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ پہلو بہت کمزور تھا۔ اسی صورتحال کے پیش نظر سلطان نے اپنے برادر نسبتی میر معین الدین کو اس دفاعی مورچے پر متعین کیا تھا۔ میر معین الدین کی مدد کے لیے سید غفار بھی موجود تھے، مگر ان کی حیثیت ایک ماتحت کی تھی، اس لیے وہ میر معین الدین کی مرضی کے بغیر کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ قلعے کے اس حصے تک پہنچنے کے لیے طویل و عریض خندق کو عبور کرنا پڑتا تھا، جو ہر وقت پانی سے لبریز رہتی تھی۔ انگریزوں نے فروری کے مہینے میں سرنگا پٹم کا محاصرہ کر لیا تھا، مگر وہ قلعے پر حملہ کرنے کے لیے گرمی کے موسم کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ اس موسم میں دریا پایاب ہو جاتا تھا۔ پانی کی اس کمی کے سبب خندق بھی خشک ہو جاتی ہوگی، یہ لارڈ ویلزلی کا اندازہ تھا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ سلطان نے خندق کو بھرنے کے لیے متبادل انتظام بھی کیا تھا۔ پھر جب ویلزلی پر یہ حقیقت ظاہر ہوئی کہ خندق ہمیشہ لبریز رہتی ہے تو اس نے سلطان کے برادر نسبتی میر معین الدین سے ساز باز کی۔
میر معین الدین نے بڑی عیاری سے کام لیتے ہوئے خندق میں اتنا پانی چھوڑا کہ وہ دور سے خالی معلوم نہ ہو۔ پھر اس نے دوسرے غداروں کے ذریعے لارڈ ولزلی تک یہ پیغام پہنچا دیا: بے خوف و خطر چلے آؤ، خندق میں گھٹنوں کے برابر پانی ہے۔ اگر خندق میں اس کی گہرائی کے مطابق پانی رکھا جاتا تو انگریز سپاہی اور ان کے گھوڑوں کو خندق عبور کرنے میں شدید دشواری پیش آتی، یہاں تک کہ وہ ٹیپو کے سپاہیوں کی گولیوں کا نشانہ بن جاتے اور قلعے پر قبضہ کرنے کا فرنگی خواب اپنی تعبیر سے محروم رہ جاتا۔ مگر جب گھر کا بھیدی ہی دشمن کی رہنمائی کر رہا ہو تو پھر کیا خندق اور کیا دریا۔ میر معین الدین کا منصوبہ اپنی جگہ مکمل تھا، مگر سید غفار کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں تھا کہ انگریز قلعے کی فصیل پر چڑھ کر قلعے میں داخل ہو جاتے۔ آخر میر معین الدین نے اپنے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ کو بھی دور کر دیا۔ سید صاحب، آپ اسی وقت سلطان کے حضور تشریف لے جائیں اور انہیں آگاہ کر دیں کہ آج دن میں کسی وقت دشمن حملہ آور ہو سکتا ہے۔ میر معین الدین پر شدید گھبراہٹ طاری تھی۔ سید غفار حیرت سے اپنے اعلیٰ افسر کا منہ دیکھنے لگے۔ میری معلومات کچھ اور ہیں، دشمن کتنا ہی طاقتور صحیح مگر وہ دن کی روشنی میں کبھی حملہ نہیں کرے گا۔ میں آپ کی اطلاعات کو جھٹلا نہیں رہا ہوں سید صاحب۔ میر معین الدین کی بدحواسی بڑھتی جا رہی تھی، مگر حقیقتاً اس نے خوف و دہشت کا ناٹک رچایا تھا۔ ابھی میرے کچھ جاسوسوں نے انگریزی فوج کی غیر معمولی نقل و حرکت دیکھی ہے، اس لیے مجھے خدشہ ہے کہ کہیں دشمن دن کے اجالے میں ہی حملہ نہ کر دے۔ سلطان سے بے پناہ محبت اور فرض شناسی کی شدت نے سید غفار کو فریب کھانے پر مجبور کر دیا۔ وہ میر معین الدین کی باتوں میں آ گئے اور پھر تیز تیز قدموں سے شمالی فصیل کی طرف چلے گئے، جہاں ٹیپو اپنے سپاہیوں کو کچھ ہدایات دے رہا تھا۔ سید غفار کی بات سن کر ٹیپو بھی حیرت زدہ رہ گیا۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ دشمن دن کی روشنی میں قلعے کی طرف پیش قدمی کرے؟ میرے جاسوسوں کی اطلاعات کے مطابق آج کی رات بہت اہم ہے، رنگی رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ سید غفار صبح 8 بجے کے قریب سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ وہ کچھ دیر تک معین الدین کی فراہم کردہ اطلاعات پر اصرار کرتے رہے، مگر ٹیپو نے دن کے وقت دشمن کے حملے کے امکان کو مسترد کر دیا۔ پھر سلطان سید غفار سے دوسرے جنگی محاذوں کے متعلق گفتگو کرتا رہا، یہاں تک کہ 10 بج گئے اور سید غفار سلطان سے اجازت لے کر رخصت ہوئے۔ اس وقت سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور بلا کی گرمی پڑ رہی تھی۔ سید غفار پسینے میں نہائے ہوئے میر معین الدین کے پاس پہنچے تو اس نمک حرام نے اپنے 2 سپاہیوں کو اشارہ کیا۔ سپاہی ایک بڑی سی سبز چھتری اٹھائے ہوئے آگے بڑھے اور انہوں نے سید غفار کے سر پر سایہ کر دیا۔ مجاہدوں کے لیے سب موسم یکساں ہیں۔ سید غفار نے چھتری بردار سپاہیوں کو اپنے قریب سے ہٹانا چاہا، مگر وہ پتھر کے ستون کی طرح کھڑے رہے۔ آخر میر معین الدین سید غفار کے نزدیک آیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا: سید صاحب، آج تو قیامت کی سی گرمی ہے، ایسا لگتا ہے کہ سورج سوا نیزے پر اتر آیا ہے، ذرا پسینہ خشک ہو جانے دیجیے، مجھے آپ کے منصب اور جانفشانیوں کا خوب اندازہ ہے۔ یہ کہہ کر میر معین الدین بہت تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ میر معین الدین کے ہٹتے ہی ایک زبردست دھماکہ ہوا، کسی فرنگی توپ نے فصیل کی طرف گولہ داغا تھا۔ پھر جب کچھ دیر بعد دھواں چھٹ گیا تو معلوم ہوا کہ سید غفار شہید ہو چکے ہیں۔ دراصل سبز چھتری ایک خفیہ اشارہ تھا جس کے ذریعے فرنگی سپاہیوں کو خبر دے دی گئی تھی کہ چھتری کے نیچے کھڑا ہونے والا شخص سلطان کا سب سے بڑا جانثار سید غفار ہے اور اسے راستے سے ہٹانا بہت ضروری ہے۔ میر معین الدین کی طرف سے اشارہ پاتے ہی فرنگی توپچی کے ہاتھوں کو جنبش ہوئی اور پھر دوسرے ہی لمحے سید غفار اپنے خون میں نہا گئے اور ان کے ساتھ ہی ان کے دونوں سپاہیوں کے بھی چیتڑے اڑ گئے جو چھتری اٹھائے کھڑے تھے۔ سید غفار کے شہید ہوتے ہی فوج کو وہاں سے ہٹا لیا گیا تاکہ انگریزی فوج کے لیے راستہ صاف ہو جائے۔ سید غفار کی لاش 2 گھنٹے تک قلعے کی فصیل پر پڑی رہی۔ اس دوران انگریزی فوج فصیل کے شگاف سے گزر کر قلعے میں داخل ہو گئی۔ انگریزی فوج کے اس دستے کی قیادت میجر ڈالس کر رہا تھا۔ جب میجر ڈالس فصیل پر پہنچا تو اسے 3 آدمی نظر آئے جو بظاہر مردہ پڑے تھے۔ غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ ان میں ایک میر معین الدین ہے، باقی 2 آدمی اس پر گرے ہوئے تھے۔ میجر ڈالس کے حکم پر ان دونوں لاشوں کو کھینچ کر الگ کیا گیا۔ میر معین الدین بے ہوش تھا، اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے دیے گئے۔ جب کچھ دیر بعد وہ ہوش میں آ گیا تو میجر ڈالس نے اسے پکارتے ہوئے کہا: سید صاحب۔ میر معین الدین اپنے آپ کو سید کہا کرتا تھا اور انگریزوں میں بھی وہ اسی نام سے مشہور تھا۔ ہاں، میں ہی ہوں آپ کا خادم، میر معین الدین نے نحیف لہجے میں کہا اور میجر ڈالس کے پاؤں پکڑ لیا۔ یہ کون ہے؟ میجر ڈالس کے دوسرے ساتھی میجر ایلن نے میر معین الدین کی طرف اپنی بندوق کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ کسی وقت کمپنی کی فوج میں ملازم تھا۔ میجر ڈالس کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ ہمارا بہت وفادار ہے، یقیناً۔ میجر ایلن بھی مسکرا رہا تھا۔
दोस्तों आज के लिए इतना ही।